حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ابھی دیا، لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا، امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا، کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں۔ تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہے، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی، اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے اور تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے۔ جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے، کاش زینب تر و تازہ ہوتی، تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر۔ حبار بن اسود، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس نے نیزہ مارا، آپ گر گئیں، بطن اطہر میں اولاد تھی، بچہ ضائع ہو گیا، شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئیں۔ فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا،
باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے. باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں, بیٹیاں سکون ہوتی ہیں. بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے. بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا, چہرے پہ نقاب ڈالا ہے, کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا, بیٹیاں بھولا نہیں کرتی, تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب, کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہے, لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح, میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ, ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے, اگر ابو جہل کا بیٹا اکربا کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہے یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے, فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا, آج تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا. وہ پہلے کی بات ہے, استقبال کیا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں, یہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے. تو ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا, کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص. کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے, یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا تو چاہیے تھا جواب دیتے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا, فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے, اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو, اتنے نیک ہو گئے ہو. آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا. فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. کس کس موقع پر اور کس کس رنگ میں صحابہ یاد کرتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں. غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا, کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی. میں نہیں ناراض ہوتا پر کریں کیا بات ہے. تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا. حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے, سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے, سارا ہی چہرہ, آنکھیں بھی حضور پہ, ناک بھی حضور پہ, ان کے لبہائے مبارکہ بھی, سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے نا تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی نا, جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے تو سب کو 1000 دیے, اپنا بیٹا بھی شامل تھا, انہیں بھی 1000 دینار دیا. پر امام حسن حسین آئے تو 2000 دینار دیے, 2000 دینار, دو. اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے. 2000 دینار. حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے, مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں, انہیں ڈبل دیتے ہیں. اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی, ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا.
کہ عمر سے بات کروں۔ شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہنے لگے کہ چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ بچوں کو پیار ہوتا ہے، وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں۔ آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ۔ حضور کو تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نا۔ بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے۔ فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی، خطبہ اہل بیت پڑھنے لگے، شان اہل بیت بیان کرنے لگے، عظمت اہل بیت کا قصیدہ حضرت سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو نے کیا کہا پتر کہ حسن حسین کو ڈبل ملا ہے؟ فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے، تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم اور رقیہ ہے، بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے، تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے؟ او پتر بول کے بتا، کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ بول کے بتا نا۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا باپ جنہ دا کل ایمان بن کے لڑدا رہا سی ہر میدان اندر۔ حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے، باپ جنہ دا کل ایمان بن کے لڑدا رہا سی ہر میدان اندر، ماں جنہ دی سیدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے؟ فرمانے لگے پتر سن، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا، تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے، انہیں نسبت دیکھ۔ یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئی۔ حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے ایسے تو نہیں نا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے، کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ۔ تو اس نبی پاک کی اولاد سے پیار کرے، ان کا پیار اپنے دل کے اندر رکھے، ان کے ساتھ خاص الفت ہو۔ بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی،
بیٹھی رہی, لوگ بیٹھے تھے, جب چلے گئے تو قریب گئی, کہنے لگی مجبور ہوں, پریشان ہوں, غریب نہیں ہوں. کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں, سمرقند کی اتنی آبادی نہیں, میں سارے شہر, تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو. کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں. مسلمانوں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بی بی کو ساتھ لیا, گھر گیا. کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو, ایک دفعہ پھر دھو ڈالو. کمرہ دھلایا, صاف کرایا. پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں, میں نئے نہ خرید کے لا دوں. پھر نئے برتن لایا. پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی, یا کوئی شخص اونچی بات نہ کرے. پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا, یہ اس میں سے لنگر ہے, لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں, مجھے سلیقے نہیں آتے, جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا. خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے, جب تک جی چاہے یہاں رہنا, اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا, میرا بھی کوئی مسئلہ, میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے. وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا. کہتے جنت سجی ہوئی ہے, لوگ جنت میں جا رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا. فرشتے نے میرا بازو پکڑا, کا پیچھے ہٹ. تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا. میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں, کہ مجھے نہیں جانے دیتا. تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ جب میں چپ کر گیا, فرمایا میری بیٹی ہے تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا. میں جا دوڑ جا. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, تلاش کرتا پھرتا ہے, کونے کونے میں جاتا ہے. وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا. تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا, ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے, یہ سادات کا گھر مجھے دے دے. تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی, آج بات اور ہے. اس نے کہا مہربانی کر. کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا, آج معاملہ آج اور ہے, رنگ بدل گیا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, اب تو دیکھتا کیا ہے, جا تار جا. کہنے لگا نہیں مہربانی کر, دے دے, تو غیر مسلم ہے, تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر, غیر مسلم میں کل تک تھا, کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں. وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے.
میرے لیے آگ جانا چاہے تو چلے جائے۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، زور کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے تھے۔ حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی۔ امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ہم ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟